اور یہ قربانیاں اس سطح پہ پہنچ جائیں جو سطح اللہ کے ہاں مقصود ہے اور مطلوب ہے اور مقبول ہے، اس پہ رکھ کے اللہ پاک پھر ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے جو ہر حال میں اس محنت کو کیا ہے، ایسے تو نہیں کیا، بہت مشکل بات ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے کون کون سے نقشے نہیں تھے؟ وہ جو نقشے تھے اس زمانے کے اعتبار سے وہ آج سے بہت زیادہ مشکل تھے۔ اگر آج حکومتوں کے پاس کچھ ہے تو عوام کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اس وقت تو بادشاہ جو ہوتا تھا وہ ظلم، ستم اور جو ہے تو زیادتی اور ساری چیزیں اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، فوج اس کے پاس، مال اس کے پاس، عوام کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی ہم اس کو سوچیں کہ کتنا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اندر، فرعون کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، رب بھی نہیں ہوں، رب اعلیٰ ہوں۔ اور مقابلے میں کون ہے؟ جس کے پاس گھر میں سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس ایک جبہ تھا، دن کے وقت وہ پہنتے تھے اور رات کو اس کا بستر بنا لیتے تھے، اور ان کی بیوی اور وہ خود اس جبے پہ آرام کرتے تھے، بستر نہیں تھا گھر میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ حالت ہے کہ گھر میں بستر بھی نہیں ہے، اور مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ 70,000 بچے قتل کر دیے، اور کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو یہ کیا کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو اس محنت کو کیا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کو ایک استحضار تھا کہ یہ دعوت کا کام جو ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس دعوت کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہے۔ ہم جب اس دعوت کے کام کو کریں گے، کوئی بھی ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کا انتخاب اللہ پاک نے خود کیا تھا، چنا تھا ان کو۔ اور انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ کامل لوگ تھے۔ دیکھو، دین کا کام اور دین کو پہنچانا یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں دین ہو۔ دین کے دنیا میں پھیلنے کا جو کلیہ قاعدہ اللہ نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ دین ان لوگوں سے پھیلے گا جن کی اپنی زندگی میں دین ہو۔ جن کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہوتا وہ دنیا میں دین نہیں پھیلا سکتے۔ اب انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ ہر لحاظ سے کامل لوگ تھے۔ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کامل، ان کا اللہ کی ذات اور صفات میں یقین کامل، اور ان کی نمازیں بنی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آنسو آپ کے چہرے مبارک پہ آ جاتے تھے، پھر چہرہ مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک پہ آ جاتے تھے، اور پھر آپ کی داڑھی مبارک سے آپ کے قمیض کپڑے گریبان پہ وہ آنسو آ جاتے تھے۔ ہم سب سوچیں، ہم میں سے بھی کسی کو رات کے آنسو چہرے پر، پھر داڑھی پر، پھر ہمارے گریبان پر آتے ہیں؟ آتے ہوں گے، ایسے لوگ ضرور دنیا میں ہوں گے۔
لیکن یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہاں شب جمعہ میں ترغیب دیتے ہیں، پچھلے شب جمعہ میں بھی تعلیم کے بعد یہ ترغیب ہوئی کہ دیکھو ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اور ساری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اس کی درستگی کا واحد علاج جو ہے وہ اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کے رونا ہے۔ اس ساتھی نے اتنی ترغیب دی، ہم سوچے ہم پہ کیا اثر ہے اس کا۔ انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کے اندر وہ صفات تھی جو دین پہنچانے والے لوگوں میں ہونی چاہیے، کامل لوگ ہر لحاظ سے، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خزانے۔ موسیٰ علیہ السلام بستر نہیں ہے اور پنکھا کس کے ساتھ ہے؟ اَنَّ رَبَّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اصل میں نگاہ اللہ پہ تھی اور پتہ تھا کہ میں یہ دعوت والا کام کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم دعوت کو سمجھے نہیں ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے ہم نے اس پہ غور کیا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے دین دنیا میں کیوں پھیلا ہے، اور پوری حکومتیں نبیوں کے خلاف تھی اور وہ حکومتیں نبی کا بال بھی بگا نہیں کر سکی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ہم بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ لوگوں کے اندر بڑی صفات ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، سخاوت، مہمان نوازی، ساری چیزیں ماشاءاللہ امت کے اندر ہیں۔ لیکن نبیوں کے ساتھ اتنے اعلیٰ پیمانے پہ کیوں مدد تھی اور ہمارے مسئلے کیوں حل نہیں ہوتے؟ اس کو ہم نے نہیں سوچا۔ ہمیں نبیوں کی دعوت کو سمجھنا پڑے گا۔ یہاں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن مجھ سے کہنے لگے ہمارے مرکز میں کوئی بھی دائی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ دائی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں کہ دائی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے اثر نہ لے۔ نبیوں کے دل سے سارے نقشوں کا اثر نکلا ہوا ہوتا تھا، مال کا تاثر، عہدے کا تاثر، فوج کا تاثر، اسلحے کا تاثر، اور جو ہے تو سونے کا تاثر، چاندی کا تاثر، سارے جتنے بھی مخلوق کے نقشے ہیں اس سب کا تاثر نبیوں کے دلوں سے نکلا ہوتا تھا۔ اس لیے نبی جو بھی سامنے نقشہ آیا ہے اس سے اثر نہیں لیا۔ فرعون آ گیا، کوئی اثر نہیں ہے اسے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اتنے مسکین آدمی کہ بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، تو کہا اچھا تو چلو میں آٹا لے کے آتا ہوں۔ اس وقت فرعون جو ہے یہ نمرود جو ہے یہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ دیکھو 3-4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، اس میں ایک نمرود بھی ہے، ساری دنیا پہ حکومت کی۔ اب دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا آدمی اور مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ اس کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ چور چھپا ہوا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کامیابی دین پہ ہے لیکن مال ضروری ہے۔